السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو بہت بہترین ویڈیو ہے اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو سے بہت فائدہ آپ لوگوں کو ہوگا، انشاءاللہ مجھے بھی ہوا ہے۔ جو میں عمل بتانے جا رہی ہوں، آپ لوگ اس کو غور سے سنیے گا اور جیسے اس کو روزانہ کرنا ہے۔ اور اس عمل سے آپ کو اگر جادو وغیرہ ہوا ہے اور جن کا اثرات جو کہتے ہیں نا، جن کے اثرات وہ ختم ہو جائیں، اور نظر اور بہت سارے چیزوں سے اس عمل سے فائدہ ہوگا سب کو۔ تو آج کی ویڈیو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا واقعہ اور جادو کا علاج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے، آپ بھول جاتے کہ میں نے کیے، بعض کام نہیں کیے ہوتے، آپ سمجھتے کہ میں نے کیے، بعض دفعہ اپنی زوجہ کے یہاں جاتے، بھول جاتے کہ میں نے ان کے یہاں گیا ہوں، بعض دفعہ جیسے یہاں نہیں جاتے تو آپ کے ذہن میں ہوتا میں ان کے یہاں گیا ہوں۔ اس قسم کی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو امہات المومنین کو بھی احساس ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے اس مرض کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ سے کہ میں رات کو جب لیٹا ہوں بستر پہ تو دو فرشتے انسانی شکل میں میرے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، ایک میرے سرہانے اور ایک میرے پاؤں کی طرف، اور دونوں کھڑے ہو کر آپس میں بات کرنے لگی۔ ایک نے کہا دوسرے فرشتے کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرض ہے، ان کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کس نے کیا یہ جادو؟ انہوں نے بتایا کہ لبید ابن اسم ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ فرشتے نے انسانی شکل میں آئے تھے تو ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کیسے کیا جادو؟ انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو کھجور کی چھال ہے نا، اس پہ کیا ہے، اور کھجور کی ایک تانت ہوتی ہے، دھاگے ہوتے ہیں، ان دھاگوں پہ گرہیں لگا کے ان گرہوں پہ جادو پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو کیا گیا ہے۔ وہ تانت ہوتی تھی جس سے تیر کی کمانیں بنائی جاتی تھی، پہلے زمانے میں بہت مضبوط ہوتی تھی۔ تو کھجور کی چھال پہ کیا ہے اور تانت پہ گرہیں لگا کے اس پہ پڑھ کے اس پہ 11 گرہیں لگائی ہیں۔ تو وہ 11 گرہیں لگا کے اس پہ جو ہے نا کچھ پڑھ کے جادو کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں کیا ہے؟ تو بتایا کہ بنو زریق کا ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اس جادو کو انہوں نے رکھا ہے۔ تو یہ ان کی آپس کی بات چیت ہوئی اور وہ دو فرشتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر گئے، اس کنویں میں جا کے آپ نے تلاش کیا، اس کنویں کے اندر جادو نکلا اور گرہیں لگی ہوئی تھی، جو بھی تھا حساب کتاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا، وہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے پورا واقعہ امی عائشہ کو سنایا اور فرمایا کہ جب میں اس کنویں پہ گیا تو اس کنویں کا پانی ایسا گدلا ہو رہا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے، اور اس پہ جو کھجور کے درخت تھے نا، ان کے جو پھل ایسے لگ رہے تھے جیسے سانپ کے پھن، بڑا ایک دہشت ناک قسم کا منظر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اور زیادہ شر پھیلے گا۔ محدثین نے شارحین نے وجہ بیان کی ہے کہ اگر وہ جلاتے تو سب کو پتہ چل جاتا اور باتیں بنتی۔ ظاہر ہے کہ برائی کا تذکرہ جتنا ہوتا ہے اس سے شر زیادہ پھیلتا ہے، لوگ وہ طریقہ سیکھ لیتے جادو کا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ دفن کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق، سورہ ناس، اور ان کو پڑھنے کا حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کو آپ نے ان کی تلاوت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ان کے ساتھ قل هو اللہ احد بھی ملاتے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں آپ جب بھی رات کو آرام فرماتے، تینوں صورتیں اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بغیر بسم اللہ کے آپ نے قل هو اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فلق پڑھنی ہے، پھر سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے، پھر وہ جہاں جہاں آسانی سے ہاتھ چلا جائے وہاں وہاں وہ ہاتھ پھیرنا ہے، پیچھے بھی اور سامنے بھی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ عمل کرنا ہے، تینوں صورتیں پڑھ کے پھر تیسری دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو اختیار کیا تاکہ جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رہے۔ تو اس جیسی صورتیں پورے قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی الفاظ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت پورے قرآن میں کوئی بھی نہیں۔ تو اس کی تشریح دوسری حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور رقیہ کے، یعنی یہ جادو اور اس طرح کی چیزوں کے علاج کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی صورت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے تو پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو سب سے افضل صورت ہے وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے کہ اس میں توحید ہے، اللہ سے دعا مانگی گئی ہے، انعامی یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا گیا ہے اور بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اور سورہ فلق، سورہ ناس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ یہ سب سے افضل ہے بطور علاج کے۔ تو نظر ہے جادو سے اس قسم کے حاسدین کا حسد ہے، جلیسی میں لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، اس قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین صورت نازل کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ ان صورتوں کی فضیلت تھی اور ان کا شان نزول تھا۔